السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سفر شام پر بات کریں گے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب پہنچی تو حضرت ابو طالب نے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے شام کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ علامہ ابن خلدون نے عمر کے بارے میں 13 سال اور 17 سال کے 2 قول لکھے ہیں۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو رحمت عالم نے اپنے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیے۔ حضور نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور فرمایا، اے میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا نہ باپ ہے اور نہ ماں۔ چنانچہ ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گیا اور آپ کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ کے نواح میں شب بصرہ کے لیے قیام کیا۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھا۔ اس کا نام جرجیس تھا لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ دوستو، بحیرہ سریانی لفظ ہے اور اس کا معنی ابکرا اور نابغہ ہے، یعنی ازہد، دانشمند اور علامہ روزگار۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسلاً بعد نسلاً چلے آتے تھے، اور اس زمانے میں ان علوم کا امین یعنی بحیرہ راہب تھا۔ قریش کے تجارتی کارواں ہمیشہ اس راستے سے گزرتے لیکن اس نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ ان سے گفتگو کرنے کا روادار بھی نہ تھا، لیکن اس دفعہ جب یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوخیز بچے پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے، اور وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ پھر اس نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں اترا، یہ بچہ جب وہاں پہنچا تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ نہ رہی، اس لیے مجمع سے باہر وہ بچہ دھوپ میں بیٹھ گیا اور درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ اس بچے پر پھیلا دیا۔ بحیرہ نے جب اپنی خانقاہ کے دریچے سے یہ منظر دیکھا، اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق امین کے ہم منتظر ہیں اور جس کی علامات ہماری کتب میں مرقوم ہیں، کہیں یہ جوان وہی تو نہیں؟ اسے قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ ان کی نشانیوں کے بارے میں پورا وثوق ہو جائے۔ اس نے اس کے لیے یہی تجویز مناسب سمجھی کہ سارے قافلے کی ضیافت کی جائے۔ وہ نوجوان بھی آئے گا، اسے قریب سے دیکھ کر دل مطمئن کر لوں گا۔ چنانچہ خلاف معمول وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ان قافلے والوں کے پاس آیا اور کہا کہ آج آپ کے قافلے کے تمام افراد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج محاذر میرے ہاتھ تناول فرمائیں۔ اس کے اس طرز عمل سے سارا قافلہ سراپا حیرت بنا ہوا تھا۔ آخر ایک شخص سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھ ہی لیا کہ اے بحیرہ، آپ کے طرز عمل نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ ہم پہلے بھی یہاں سے بارہا گزرے ہیں لیکن آپ نے ہماری طرف کبھی توجہ تک نہ کی۔ اس دفعہ آپ خلاف معمول اپنی خانقاہ سے چل کر ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمیں کھانے کی دعوت دے کر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ آپ کے طریقہ کار میں یہ بین تفاوت کیوں؟ بحیرہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آخر کار آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اپنے مہمانوں کی عزت کرنا اور ان کی ضیافت کا شرف حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب مقررہ وقت آیا تو قافلے کے سارے افراد بحیرہ کے ہاں آ گئے۔ اس نے بڑے اہتمام سے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جس جان عالم کے لیے وہ بڑی بے تابی سے اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے بتایا کہ تمام لوگ آگے ہیں، صرف ایک بچہ پیچھے رہ گیا ہے، اسے ہم اپنے خیموں اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ اسے بھی ضرور بلاؤ، اس قافلے کا کوئی فرد چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، پیچھے نہ رہ جائے۔ چنانچہ آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب گیا اور حضور کو بلا کر لے آئے۔ اس پیکر نور و سعادت کے آنے سے بحیرہ کے دل بے قرار کو قرار آ گیا اور وہ حضور کو پہچاننے کے لیے رخ انور کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔
جب قافلے والے کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور خود حضور کے قریب آیا اور آزمانے کے لیے کہنے لگا، میں تم سے لات و عزیٰ کی حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جس بارے میں آپ سے پوچھوں آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ اس نے حضور کو آزمانے کے لیے لات و عزیٰ کی قسم کھائی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے لات و عزیٰ کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھو، بخدا جتنی مجھے ان سے نفرت ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں۔ بحیرہ نے کہا، تو میں اللہ کے واسطے سے عرض کرتا ہوں کہ جو میں آپ سے پوچھوں اس کا جواب آپ مجھے عرض فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اب جو تمہارا جی چاہے پوچھو، میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ حضور سے آپ کی نیند و بیداری وغیرہ کی کیفیات کے بارے میں دریافت کرتا رہا۔ حضور جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حضور جو حالات اسے بتاتے اس سے ان صفات کی تصدیق ہوتی جاتی جو نبی آخر الزماں کے بارے میں اس کے پاس تھی۔ آخر میں اس نے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا، وہاں اس نے خاتم النبوت کو بینہ اس صورت میں دیکھا جو اس کے پاس تھی۔ بے ساختہ اس نے جھک کر خاتم النبوت کو چوم لیا۔ جن قافلے والوں نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگے کہ اس راہب کے دل میں محمد معصوم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جب بحیرہ اس سے فارغ ہوا تو حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں اور نہ اس کا باپ زندہ موجود ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا، ان کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، ماتا و امہ حبلہ، کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے جبکہ ابھی یہ شکم مادر میں تھے۔ اس نے کہا، اب آپ نے سچی بات کہی ہے، پھر ان کی ماں کہاں ہے؟ آپ نے بتایا، تھوڑی مدت گزری وہ بھی انتقال کر گئی ہیں۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہر وقت ہوشیار رہیں۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو ان حالات کا علم ہو گیا جن کا مجھے علم ہوا ہے تو وہ انہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، یہ چیز ہماری کتابوں میں مکتوب ہے اور ہمیں اپنے آباء و اجداد نے یہی بتایا ہے۔ دیکھو، میں نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا فرض ادا کر دیا، انہیں جلدی اپنے وطن واپس لے جاؤ۔ ایک روایت ہے کہ بحیرہ نے صراحتاً انہیں بتا دیا، یہ سارے جہانوں کے رسول ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے۔ دوستو، بعض روایات میں ہے کہ ابو طالب وہیں سے حضور کو لے کر واپس مکہ آ گئے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ آپ قافلے کے ساتھ شام گئے اور جلدی کاروبار سے فراغت پا کر مکہ لوٹ گئے۔ اور ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر بھی اس قافلے میں شریک تھے اور جب راہب نے تاکید کی کہ آپ کو فوراً وطن واپس بھیج دیا جائے تو حضرت ابوبکر آپ کو اپنے ہمراہ واپس مکہ لے آئے۔ لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت ابوبکر شریک سفر نہ تھے اور نہ اس وقت ان کی عمر اتنی تھی کہ وہ حضور کو اپنی نگرانی میں مکہ واپس لے آتے، بلکہ ایک دوسرے سفر میں آپ حضور کے ہمرکاب جو حضرت ختیجہ کے مال میں تجارت کی غرض سے ان کے غلام میسرہ کی معیت میں کیا گیا تھا۔ اس سفر میں بھی ایک راہب سے بصرہ کے مقام پر ملاقات ہوئی، لیکن وہ راہب بحیرہ نہیں تھا بلکہ اس کا نام نستورہ تھا۔ بعض مورخین نے ان دونوں واقعات کو ایک واقعہ تصور کیا ہے، اس لیے اس کے بیان کرنے میں خلط ملط ہو گیا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کے متعلق مجھے ضرور دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔